شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں اور پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں۔ شرمیلا، تھینک یو سو مچ۔ آپ سے آغاز کر لیتے ہیں، ذرا ہمیں بتائیے گا جو آزاد کشمیر کے حوالے سے بیانات آ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے آپ کے اپنے چیئرمین یہ کہہ چکے ہیں کہ جی جناب وزراء نے جو وفاقی وزراء نے جو بیانات دیے اس سے زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں اور ان کو یہ معاملہ اور بحران حل کرنا چاہیے۔ کل ہماری بات ہو رہی تھی نون لیگ کے رہنما سے، وہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت تو آپ لوگوں کی وہاں پر بنی ہوئی ہے، حالات تو آپ لوگوں نے بہتر کرنے ہیں، تو ذرا ہمیں بتائیے گا کس بیانات کی طرف بلاول صاحب اشارہ کر رہے تھے؟ جی بہت شکریہ صدق۔ دیکھیے، اگر آپ نے جو واقعات ہیں اور معاملات ہیں آزاد جموں اور کشمیر کے حوالے سے پچھلے چند ماہ میں اگر آپ نے ان کو فالو کیا ہو تو آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ وفاقی وزراء ایسے رہے ہیں جنہوں نے آن دا فلور آف دا اسمبلی کشمیریوں کی ایکچوئل جو ان کی شناخت ہے اس کو بھی انڈر کوسچن لے آئے تھے، اور اس حوالے سے پیپلز پارٹی نے قومی اسمبلی کے فلور پہ اس بات پہ احتجاج بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ اس قسم کے جو بیانات ہیں وہ معاملات کو مزید خرابی کی طرف لے جائیں گے، اور یہی ہوا۔ کیونکہ اگر آپ اے جے کے لوگوں کی شناخت اور ان کی کشمیریت کو چیلنج کرنے نکلیں گے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر ریئیکشن آئے گا، اور بہت سیویئر ریئیکشن آیا۔ اب بات یہ ہے کہ دیکھیے الیکشن ہونے جا رہے ہیں 27 جولائی کو، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس وقت ویلی کے اندر جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں پر فری اینڈ فیئر الیکشن کروانا اور آزاد الیکشن کروانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے الیکشن کمیشن۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب حیثیت چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی وہاں موجود ہیں، اور آزاد جموں کشمیر کی عوام یہ جانتی ہے کہ اگر کسی نے ڈیلیور کیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے۔ آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشنز بھی دیکھے، وہاں پر چیئرمین صاحب کی الیکشن کیمپین کی میں سیاستہ بھی ان کے ہمراہ تھی اور ان کے جلسے بھی دیکھے، اور آپ نے اے جے کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا والہانہ استقبال دیکھا۔ جی میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو آج بھی معاملات کو ڈیفیوز کرنے کے لیے، معاملات کو آئینی طور پہ، قانونی طور پہ اور جمہوری طور پہ حل کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے۔ شرمیلا، یہ جو ابھی آپ یہ جو بات کر رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کر رہی ہے معاملات کو ڈیفیوز کرنے میں، بٹ نون لیگ اس چیز کو ایسے دیکھ رہی ہے، ان کا موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر پیپلز پارٹی کی حکومت ہے تو پہلے آپ ایک تنظیم پر پابندی لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ انہی کو خط لکھتے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے واضح طور پہ ایک بات کہی ہے کہ جو پرامن احتجاج ہے وہ ہر کسی کا حق ہے، لیکن اشتعال میں آ جانا یا جس قسم کی انفارچونیٹ وہاں پر ڈیتھس ہوئی ہیں اس قسم کے معاملات کو اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور ایوری لائف میٹرز ان آزاد کشمیر، چاہے وہ پروٹیسٹرز کی ہو، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کسی اہلکار کی ہو، ہمیں معاملات کو بیٹھنا، اور اسی لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو انعقاد ہے اس کے اوپر زور ڈالا ہے کہ آپ معاملات اس میں بیٹھ کے حل کریں۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ شروع سے دیکھیں تو کشمیر کا جو کاز ہے اور کشمیر کا جو ایک اصولی موقف ہے اس کو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب لے کے آگے چلے، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیریوں کو اپنے ساتھ سمجھا ہے، کبھی ہم سے الگ نہیں سمجھا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں 13 امینڈمنٹ کی اگر میں یہاں پر ذکر کروں جو صدر آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن کا قیام کیا تھا 2018 کے اندر، جس میں جو آٹونومی تھی اے جے کے کی وہ سبسٹینشلی انکریز ہوئی تھی، اور اسے بہت سارے لیجسلیٹو اور ایڈمنسٹریٹو پاور جو ہے وہ اے جے کے کو ملے، اور اس میں جو کاؤنسل میں جو الیکٹ ہوئے، گورننس میں بہتری آئی، اور اسلام آباد کی جو ڈائریکٹ انٹرفیئرنس تھی اس میں کمی ہوئی۔ دیکھیے وہاں کے لوگوں کی دلینا خواہش ہے کہ ان کو ایک صوبے کا اسٹیٹس ملے، ان کے ایشوز ہیں۔ اب ایک کمیٹی جو پہلے بنی تھی اس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، اس میں انہوں نے تقریباً کوئی 35 جو مطالبات تھے وہ اس میں حل کیے،
باقی جو ان کے مطالبات رہ گئے دیکھیں وہ کانسٹیٹیوشنلی اور ڈیموکریٹکلی ان کو حل ہونا چاہیے. وہ کوئی ایسے بڑے مسئلے نہیں ہیں نا. اچھا. کشمیر ہمارا اپنا گھر ہے, کشمیری ہمارے اپنے لوگ ہیں, اور میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کی بھی جو حکومت تھی فیصل راٹھوڑ کے سربراہی کے اندر, اس میں بڑی پولیٹیکل پارٹیسپیشن ہوئی ہے. اس میں سویلین انسٹیٹیوشنز کو مضبوط بنایا گیا ہے, اس میں ڈیموکریٹک پروسیس کو پروٹیکشن دی گئی ہے, اور دیکھیے اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ظاہری بات ہے آئینی طور سے حل ہوں گی, وہ پولیٹیکلی طور سے حل نہیں ہو سکتی. شرمیلا, ذرا سا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کیا پیپلز پارٹی نون لیگ کی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ میں اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری یہ کہہ رہے تھے کہ بلاول بھٹو نے آزاد کشمیر میں 12 نشستوں سے متعلق مسلم لیگ نون کے موقف کی تائید کی ہے, تو اس حوالے سے ذرا آپ کچھ بتانا چاہیں گی؟ دیکھیے جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کبھی بھی 12 نشستوں کے بارے میں اپنا کوئی موقف اس حوالے سے نہیں دیا جو کشمیری عوام کی دلینہ خواہشات کے منافی ہو. انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ان کے معاملات ہیں وہ آئینی اور قانونی طور سے حل ہونے چاہیے, اور اس لیے انہوں نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا انعقاد کروایا, کیونکہ اس طرح تو معاملات حل نہیں ہو رہے, اور انہوں نے پولیٹیکل پارٹیسپیشن کی بات کی ہے. اب بات یہ ہے کہ جب ان کے وفاقی وزراء بیٹھ کے کہیں گے جی وہ 11 سیٹوں میں سے تو 10 سیٹیں ہماری جیب میں ہیں, یا راولہ کوٹ کے جو لوگ ہیں وہ تو کشمیری نہیں ہیں, اس قسم کے اگر بیانات اگر اسلام آباد سے آئیں گے فرام دی سٹنگ فیڈرل منسٹر, تو مزید اشتعال انگیزی بڑھے گی, اور جو بڑھی ہے. اور چیئرمین صاحب کا کشمیر کے اندر موجود ہونا, آج ان کا بڑا جلسہ بھی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سیٹیں ہیں یہ کانسٹیٹیوشنلی پروٹیکٹڈ ہیں, ان میں اگر چینجز آنی ہے تو وہ اے جے کی اسمبلی اس پہ فیصلہ کرے گی, اور کرنا بھی چاہیے. ہر صوبے کو یا ہر ویلی کو اپنی معاملات کو اپنے اپنی خواہشات کے مطابق اور اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق ان کو حل کرنے کا ایک اختیار ہونا چاہیے نا. آپ نے ان لوگوں کو بااختیار بنانا ہے. ان کے بہت سارے پروجیکٹس تھے جو اسٹال پروجیکٹس تھے وہ شروع ہوئے, اور بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر ایجوکیشن کے جو انیشیٹو شروع کیے ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے, ہیلتھ سیکٹر کے اندر امپروومنٹس لانی ہے, لوکل انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس ہیں جن کو آگے لے کے چلنے ہیں, سوشل ویلفیئر کے پروگرامز ہیں ان کو آگے لے کے چلنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ان کے بھی ایشوز ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیولپمنٹ سلو ہوئی ہے, فسکل کنسٹرینٹس ہیں, جو کہ ہیں فسکل کنسٹرینٹس, دے ڈیپینڈنٹ آن اسلام آباد فار فنڈس. تو اب آپ نے اس طریقے کی چیزوں کو آگے تو لے کے چلنا ہے نا, اور آپ نے ان کے اندر بہتری لے کر آنی, کیونکہ کشمیری آر انٹیگرل پارٹ آف اس, اور پاکستان کی جو فارن پالیسی اس کی کور پالیسی جو ہے وہ کشمیر ایشو ہے. You're so right. بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ہم ابھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بات کر رہے تھے, آپ کو خبر